بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم، آج ہم آگے اپنی اسائنمنٹ کا کویسچن نمبر 3 جو ہے وہ حل کریں گے، جو کہ آپ کے چیپٹر کی ریڈنگ جس کی ہم نے کر لی ہے الفاظ معنی کے ساتھ، اس کے سوالات کے جوابات آپ نے اپنی ریڈنگ کو زیر غور رکھتے ہوئے حل کرنے ہیں۔ جیسا کہ اسائنمنٹ کا کویسچن نمبر 3 کا پہلا سوال ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو یہ آپ اس کا جواب لکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، جو کہ کفار آپ کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، لیکن آپ نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ تو مکہ کے ظلم و ستم سہتے سہتے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ مدینہ میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہاں پہ کفار کی تعداد جو تھی وہ کم تھی۔ ہمارا نیکسٹ کویسچن آ جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نبوت کے 13ویں سال مدینہ میں ہجرت فرمائی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے، حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا جب وہ ہجرت کرنے لگے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، صبح سب لوگوں کی امانتیں جا کر واپس دے آنا، کیونکہ نبی کریم کو کفار بھی جو ہوتے تھے وہ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ تو صادق اور امین ہونے کی وجہ سے آپ نے کے پاس بہت سے لوگ امانتیں رکھواتے تھے، تو لہٰذا آپ نے حضرت علی سے تاکید کی کہ وہ میری ہجرت کے بعد جو ہے وہ ساری امانتیں جو ہیں لوگوں کو واپس کر کے آئیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت اسما کون تھیں؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور راستے میں غار ثور میں قیام کیا، تو حضرت اسما ہی آپ کو 3 دن تک کھانا پہنچاتی رہی تھیں۔ ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے اعلان کیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے ایک خون بہا کے برابر، مطلب ایک خون کے بہا کے برابر کیا تھا کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس وقت خون بہا جو ہے وہ کیا قیمت ادا کرنی تھی؟ 100 اونٹ۔ سراقہ بن جیشم کیسے طائب ہوئے؟ سراقہ بن جیشم نے انعام کا سنا تو وہ انعام کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے غار سے نکل کر مدینہ کی جانب، تو سراقہ بن جیشم کو آپ نے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپنے کی کوشش کی، لیکن سراقہ بن جیشم کو آپ کی آنے کا آپ کی پیشن گوئی ہو گئی، اس لیے اس نے گھوڑا دوڑایا اور آپ کا پیچھا کیا۔ اس نے فال نکالی، لیکن جواب جو ہے وہ نہیں میں نکلا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، کیونکہ وہ انعام کی لالچ میں آ گیا تھا۔ انعام کی لالچ میں اس نے دوبارہ جب گھوڑا دوڑایا تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ بار بار ایسے کرنے پر اس کی ہمت ٹوٹ گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچانا تھا، لہٰذا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور معافی مانگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ ہمارا نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے، درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے۔ آپ کو 3 آپشن دی گئی ہیں ایک سٹیٹمنٹ کی، اور آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ یہ بھی حصہ سوالات جو ہے وہ ملٹیپل چوائس جو ہے یا آپ کے پیپر میں شامل کی جائیں گی۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالایمان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف یا طائف کی طرف؟ جو صحیح جواب ہے وہ ہے مدینہ، تو وہ آپ نے ٹک کرنا ہے۔ نبوت کا ڈیش سال شروع ہو چکا تھا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، تو وہی الہی کے مطابق حضرت بھی مدینے کا عزم فرما چکے تھے۔ عزم کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ارادہ کر لینا، تو یہ 12واں سال تھا، 10واں تھا کہ 13واں، تو یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔
اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھیں، تلواریں تھیں، امانتیں تھیں کہ کھجوریں تھیں، تو یہ آپ کے پاس امانتیں لوگوں کی جمع تھیں۔ ہمارا نیکسٹ آ جاتا ہے ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، تو جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر یا جناب امیر، تو یہ ہے جناب ابوبکر کو پتہ ہو گیا تھا کہ آپ کو قریش قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، حضرت عمر سے پہلے، حضرت زید سے پہلے، حضرت علی سے پہلے، تو یہ حضرت علی سے پہلے جو ہے وہ قرارداد ہو چکی تھی۔ اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری، تو اسی طرح آپ نے 3 راتیں جو ہیں وہ غار میں گزاریں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن آ جاتا ہے، اس میں ہم نے پوچھا گیا ہے آل ہاشم مقابلہ نہ کر سکے، تو آل ہاشم جو ہے وہ کس کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے؟ قریش کا، تمام قبائل کا، قبلہ دوست کا، تو یہ ہمارے پاس ہے تمام قبائل کا جو ہے وہ آل ہاشم جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سراقہ بن جیشم عامر بن فہیرہ نے امن کا فرمان لکھ کر دیا، چمڑے پر، پتوں پر، کاغذ پر، تو اس وقت فرمان جو تھا وہ چمڑے پر لکھا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کہاں رہے تھے؟ غار ثور میں، غار حرا میں یا صفا کی پہاڑی میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غار ثور میں قیام کیا تھا۔ اب ہم نے کویسچن نمبر 3 اور 4 کر لیا ہے۔ نیکسٹ میں آپ کو جو ہے وہ اس کا مین آئیڈیا جو مرکزی خیال ہے ہجرت نبوی کا، اس کے بارے میں لیکچر دوں گی، اور ساتھ آپ کو خلاصہ لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ شکریہ۔